نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6 پر تھوڑی سی بات کریں گے، ترجمہ و تشریح تھوڑی سی بات کریں گے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت کی راستے پر چلا۔ اب یہ بہت چھوٹی سی عام سی بات ہے، لیکن در حقیقت پوری زندگی کا فلسفہ اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کا آنا، دنیا کے اندر موجود ہونا، رہنا اور یہاں سے واپس جانا، سارا اس میں مضمر ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں انسان کے آنے کا مقصد مختلف مقامات پر بیان کیا، وہاں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں نیابت پورے کلی معنوں میں آتی ہے، یعنی دنیا کے تمام معاملات انسان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، زمین میں اللہ اپنا خلیفہ اس کو بنائے گا اور زمین کے تمام معاملات انسان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن اس کو جب پھر مختصر کیا تو سورہ ذاریات میں کیا فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جو عبادت ہے، اگرچہ اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کا ہر پل گزارنا عبادت ہے۔ لیکن بہرحال ان سب کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ کہ جس پر چل کر انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ انسان محنت تو کرے، کوشش تو کرے، لگن تو ہو، لیکن راستہ سیدھا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مراد نہیں ملے گی، منزل نہیں ملے گی۔ فرض کر لیں آپ کو لاہور جانا ہے اور آپ پشاور کے راستے پر چل پڑے، محنت بھی کریں، کرایہ بھی خرچ کریں، مشقت بھی اٹھائیں، لیکن لاہور نہیں پہنچیں گے۔ لاہور تبھی پہنچیں گے جب آپ لاہور کے راستے پر چلیں گے۔ تو یہاں ارشاد کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت کی راہ پر چلا۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی، اور اگلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے، آگے آتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقطہ اور، کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، تو کیا آپ کو ہدایت کی ضرورت تھی؟ قطعاً آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ نے آپ کو تو مبعوث ہی کر دیا، اپنا نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، محبوب بنا دیا، لیکن پھر آپ کا یہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد ہوتا تھا، جو مدعا ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا میری ہدایت میں مزید اضافہ فرما۔ اب ہدایت میں اضافے سے کیا مراد ہے اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہدایت میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ نیکی کرے گا، جتنی اللہ کی زیادہ فرما برداری کرے گا، جتنے زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جستجو، اسی کی آرزو کرتے تھے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے، آپ سے بخشش کا وعدہ کر لیا ہے، تو پھر آپ پوری رات عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ تم کیا چاہتے ہو، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزاری کے لیے مزید محنت، مزید کوشش، مزید لگن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جب ہوتی ہے تو پھر اللہ ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عام آدمی بھی جب نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کی ہدایت میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین کے علم کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو پھر بات کیا ہوئی کہ ہم ہر وقت اللہ کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق زندگی گزاریں اور مزید ہدایت کی آرزو کریں،
مزید ہدایت کی طلب کریں۔ اب اگلی آیت میں، آیت کریمہ آیت نمبر 6 میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام کیا۔ اب یہاں بتا دیا، پہلے نمبر پر تو یہ بتا دیا کہ سیدھی راہ ہے کون سی، سیدھی راہ کن لوگوں کی راہ ہے، اور اس کی وضاحت مزید سورہ نساء میں ہوتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اللہ نے انعام کیا کن پر؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، نیک لوگوں پر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راہ پر چلنے کی آرزو ہمیں کرنی ہے۔ یہاں تھا کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام کیا، وہاں سورہ نساء میں بتایا کہ انعام و اکرام کن پر کیا۔ اب انبیاء تو خیر ہمیں مل نہیں سکتے، باقی صدیقین، شہداء صاف ظاہر ہے کہ وہ تو شہید شہادت کے بعد درجہ ملے گا، ان کی صحبت بھی ہمیں نہیں مل سکتی، تو صدیقین اور صالحین، بالخصوص صالحین کی محفل جو ہے وہ ہمیں سیدھی راہ کی جو ہے وہ طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارا تعین کرتی ہے، سیدھے راستے کی طرف ہمارا جو ہے وہ قبلے کو درست کرتی ہے، راہ کو درست کرتی ہے۔ تو یہاں ان آیت نمبر 5 اور 6 آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آج ان دونوں آیات کا انتخاب کیا اور دونوں آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کے سامنے رکھی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ان لوگوں کے راستے سے ملے گی جن پر اللہ نے اپنا انعام و اکرام کیا، اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان لوگوں کی پاس جانے سے، ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے، اور ان لوگوں سے اپنے لیے نیکی کی بخشش کی دعا کروانے سے، اور ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے، اور پھر وہاں اللہ سے معافی مانگ کر جو ہے سیدھی راہ کی طرف مزید جو ہے آدمی جب دعا کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے توسل سے، ان لوگوں کے وسیلہ سے، یہاں پر خود اللہ نے فرما دیا، خود ہمیں راستہ بتا دیا، خود تعین کر دیا، خود رہنمائی کر دی کہ ہدایت کی راہ کون سی ہے، کون سا راستہ ہے جن پر چل کر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں خود ان درجات کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے ساتھ انبیاء کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، شہداء کرام، مختلف لوگوں کا تذکرہ کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اپنے دوستوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بار بار کیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیگر اس طرح کی بے شمار آیتیں موجود ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا تذکرہ فرما کے ان کی خصوصیات کو بیان کیا اور ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں رغبت دلائی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اور ایسے لوگوں سے فائد حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائیں۔ دنیا میں بھی ہمیں بتائیں گے وہ لوگ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کون سا کام کرنا اور کون سا کام نہیں کرنا، اور آخرت کے لیے بھی جب ہمارے لیے وہ دعا کریں گے، ہمارے لیے وہ اللہ رب العزت سے، اپنے دوست سے جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، دستے سوال جب بلند کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعا کو ٹالے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعا کو روکے گا نہیں۔ تو ان دو آیات میں بالخصوص ہمیں تعین کر دیا کہ ہدایت حاصل کیسے کرنی ہے، کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اور اس ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا، اور در حقیقت یہی ہدایت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ موجودہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی محفل عطا کرے اور ایسے لوگوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہمیں اس طرح کے لوگ ملنا بھی خاصا دشوار ہو گیا ہے، خاصا مشکل ہو گیا ہے، صحیح طرح کے لوگ ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم ایسے لوگوں کی طرف جو ہے ہمیں ایسے لوگوں کی سجھائی دے کہ کون لوگ ہیں جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، جن سے جا کر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور جن سے جا کر ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر دنیا اور آخرت دونوں کو ہم کامیاب کر سکتے بنا سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام مسائل کو حل فرمائے، اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔